بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ کیا اونٹ کا پیشاب استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہ مسئلہ میرے لیے اس لیے حیرت انگیز تھا کہ اب تک میں نے براہ راست نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں کہیں لوگ جو ہے وہ پیشاب اونٹ کا معاذ اللہ استعمال کر رہے ہوں، لیکن ان صاحب نے اپنے کسی عزیزہ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے قربانی اس سال اونٹ کی ہے اور اس کے خاص طور پہ پیشاب کو بھی استعمال کیا ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کرنے کی وجہ کیا تھی تو انہوں نے صحیح بخاری کی ایک روایت کا حوالہ دیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد طرق سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 3018 رقم الحدیث ہے، جس میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرینہ قبیلے کے لوگ آئے تھے۔ اس حدیث کو حدیث العرانیین بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عرینہ قبیلے کے لوگ تھے، اور جب وہ مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں تو ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا ناموافق ہوئی اور وہ معدے کی کسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم مدینے سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ چڑھتے ہیں وہاں چلے جاؤ، اور وہ روایت الفاظ حدیث کے یوں ہیں کہ اشربوا من البانیہا وابالیہ، اور آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ ان اونٹوں کے دودھ اور ان کے پیشاب کو استعمال کرو۔ یہ ظاہری ترجمہ ہے، اگرچہ اس ظاہری ترجمے کی بنیاد پر بعض علماء کے خیال میں اونٹ کے پیشاب کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ائمہ احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اونٹ کا پیشاب دیگر تمام جانوروں کے پیشاب کی طرح یا انسانی پیشاب کی طرح ناپاک ہے اور اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات اس سوال کی کہ یہ حدیث کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا کہ جاؤ اشربوا من البانیہا وابالیہا، کہ ان اونٹوں کے دودھ کو اور ان کے پیشاب کو استعمال کرو۔ ایک کمزور سا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ بات اس لیے فرمائی تھی کہ چونکہ وہ منافق گروہ تھا اور ان کا نفاق اس طرح بعد میں ظاہر بھی ہوا کہ جب وہ صدقے کے اونٹوں کے پاس چلے گئے ہیں اور وہاں جو ہے وہ انہوں نے ان صدقے کے اونٹوں کے دودھ کو، اور اگر روایت حدیث کو صراحتاً لے لے تو پیشاب کو استعمال کیا ہے، جب وہ صحت مند ہو گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حبشی غلام جو ان اونٹوں کے چرواہے تھے ان کو قتل بھی کر دیا تھا، اور پھر ان اونٹوں کو ہکا کر لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی ہے مدینہ منورہ کے اندر تو آپ نے ان کے تعاقب کے لیے صحابہ کو روانہ کیا ہے۔ بالآخر وہ دھل لیے گئے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سیسا ڈلوایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پیروں کو کاٹا تھا اور مدینے کے باہر ان کو ڈال دیا گیا تھا، اور وہ پھر اسی حال میں موت ان کو آ گئی اور وہ مر گئے ہیں۔ تو بعض کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے پیشاب پینے کا کہا تھا، یہ منافق جماعت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی پیشاب استعمال کرو۔ یہ کوئی اتنا مضبوط جواب نہیں ہے، البتہ اس کا سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں کو جو بیماری لاحق ہے وہ بیماری کی شفا اونٹ کے پیشاب میں موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ ائمہ احناف کے نزدیک بھی واضح ہے کہ اگر انسان کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری کا علاج جو ہے وہ کسی حرام چیز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں اس وقت تداوی بالمحرمات یعنی حرام چیزوں سے علاج کرنا، علاج معالجہ جائز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی الہی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ ان کو جو بیماری لاحق ہے اس بیماری کا علاج اس حرام چیز میں موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت برآمد فرمائی۔ اب اگر مسئلے کو اس نوعیت سے بھی لے لیں تو آج کل جو عام لوگ اگر اس پیشاب کو استعمال کر لیتے ہیں، جیسے مجھے جن صاحب نے مجھ سے مسئلہ دریافت کیا انہوں نے بتایا، تو ان کی جس عزیزہ نے اس پیشاب کو استعمال کیا ہے تو ان کے اس پیشاب کو استعمال کرنے کی جواز موجود نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہی نہیں تھی کہ جس بیماری سے علاج کے لیے جو ہے وہ اس اونٹ کا پیشاب استعمال کیا جائے، اور اونٹ کا پیشاب عام ایسے ہی فائدے کی نیت سے استعمال کرنے کی تو حدیث میں کہیں بھی گنجائش نہیں، اور کوئی بھی محدث یہ نہیں کہتا کہ جس طرح آپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں یا شہد کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح آپ عام استعمال اس پیشاب کا کر لیں۔ یہ کسی بھی محدث کا یہ خیال نہیں ہے۔ جو جائز کہتے بھی ہیں تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی وہ بیماری میں مبتلا تھے اور اس بیماری کا علاج وہ تھا۔ تو اگر ان خاتون کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بیماری ہے ہی نہیں اور پھر پیشاب کا استعمال کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں، پھر اگر واقعتاً کسی بیماری میں مبتلا بھی ہیں
تو اس کے بعد کسی بھی حرام چیز کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ طبیب اور مسلمان حکیم، مسلمان ڈاکٹر یہ تجویز کرے کہ اب اس بیماری کا علاج بجز حرام چیز کے کوئی اور نہیں ہے، تو پھر اضطرار میں قرآن کریم نے میتہ مردار کھانے کی اجازت دی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس حرام چیز کو تداوی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے باہر بھیجا ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ان کو نہیں کہا کہ تم دودھ کو استعمال کر لو یا پیشاب کو استعمال کر لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے باہر بھیجا، اور وہ باہر جہاں بھیجا ہے تو حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ان کو مدینے سے باہر اس مقام پر بھیجا جہاں اونٹ چرا کرتے تھے، کانت ترعا، کہ جہاں وہ صدقے کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ تو ممکنہ طور پر یہاں ایک یہ بھی ممکن صورت ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امر وحی الہی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اونٹ جس درختوں کو چرتے ہیں تو وہ درخت کے اندر اللہ نے کچھ ایسی شفا رکھی ہے کہ جس درخت کے استعمال کی وجہ سے وہ شفا ان اونٹوں کے اندر منتقل ہو گئی۔ اور پھر جیسے ہمارے ہاں بھی آپ اگر کسی دیہاتی علاقے میں، پہاڑی علاقے میں کوئی جانور ہو اور وہاں کے جانور جنہوں نے جڑی بوٹیاں کھائی ہوتی ہیں، پہاڑی سبزے کو چرا ہوتا ہے، تو ان کے کھانے کے بعد ایک الگ سی تقویت محسوس ہوتی ہے۔ تو کانت ترعا والے جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر عام اونٹ کے لیے نہیں تھا، بلکہ شاید صرف ان اونٹوں کے بارے میں تھا کہ جو اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ حدیث کو آپ اسی پر محمول کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب کے پینے کا امر فرمایا تھا۔ یہ وہ جواب ہے جو ہماری طرف سے ایک بہت دوسرا جواب بھی حدیث کا دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فرمانے کا مقصد تھا اشربوا من البانیہا، اور آپ نے جو وہ ابوالیہا کہا تو وہ ابوالیہا سے پہلے جملہ محذوف ہے کہ آپ کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ وحذروا من ابوالیہا، کہ تم اس کے دودھ کو تو استعمال کرو لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیشاب کے استعمال کا نہیں تھا، بلکہ دودھ پیتے ہوئے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ اور یہ بات بھی قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دوسری احادیث میں آتا ہے اور متعدد صحیح کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک الابل ہیں، جہاں اونٹ رہتے ہیں، جو اونٹوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اور اس کی ایک توجیہ محدثین کے نزدیک یہ بھی ہے کہ چونکہ اونٹ قوی الجثہ جانور ہے، اونچا جانور ہے، جب وہ پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس کی چھینٹیں مختلف جگہ جاتی ہیں۔ آپ نے مرابض الغنم، جہاں بکریاں رہتی ہیں، وہاں آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت کہا، اور مبارک الابل یعنی جہاں اونٹوں کے رہنے کی جگہ ہے وہاں آپ نے اونٹوں کے مبارک میں نماز پڑھنے سے احتیاط کا حکم دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا کہ تم اس کے پیشاب کو استعمال کرو، بلکہ آپ کا اصل منشا یہ تھا کہ اس کے پیشاب سے بچنا۔ اور اگر حدیث کے اور طرق جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی نقل کیے، اس میں ایک طریق میں یہ بھی ہے کہ ان عرنیین نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ ہم اہل زرع ہیں، یعنی ہم دہقانی لوگ نہیں ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم جانور پالنے والے، مویشی پالنے والے لوگ ہیں، اور یہاں مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں، تو یہاں کی فضا جو ہے وہ ہمیں ناموافق ہوئی ہے اور ہم بیمار ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف یہ نہیں کہا کہ آپ نے کہ ان کو دودھ اور پیشاب کا استعمال کرواؤ، کیونکہ دودھ اور پیشاب کا استعمال اگر کروانا بھی تھا بالفرض، ایک مثال ہے، تو وہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے بھی ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صدقے کے اونٹ تھے ان کے پاس ان کو بھیجا اس لیے کہ یہ لوگ جو اہل زرع ہیں، یہ مویشیوں کے اندر رہنے والے جس ماحول کے عادی ہیں، وہ ماحول ان کو مدینے سے باہر مل جائے اور اس ماحول کے اندر جو ہے وہ دوبارہ صحت یابی کی طرف چلے جائیں، کیونکہ جس ماحول کے وہ رہنے کے عادی ہیں۔ تو چونکہ مویشی پالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اونٹ کے یا جانوروں کے کسی بھی اس کے پیشاب اور گوبر اور اس کے درمیان رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ماحول کی طرف بھیجتے ہوئے کہا کہ اس کے دودھ کو استعمال کرو، اور اس ماحول کو کہ جو ماحول کے یہ عادی ہیں وہ ماحول کو حاصل کرو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ تم باہر جاؤ اور اس کے اشربوا من البانیہ وابالیہ۔ بہرکیف ان تمام باتوں کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو کسی صورت بھی یہ رعایت حدیث سے نہیں ملتی ہے، اور کوئی بھی حدیث یہ نہیں کہتی ہے
کہ اونٹ کے پیشاب کو اس طرح استعمال کر لیا جائے جس طرح دودھ کو استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے آج کل اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے. اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اور اس حرام سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.